السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ دروس سیرت کا ہمارا یہ سلسلہ اس کی توفیق اور اس کی مدد سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم تقریباً مکی زندگی کے اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کل کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ایک ایسے مشکل ترین مرحلے پر روشنی ڈالی گئی تھی جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا، جب آپ پر مسلسل پے در پے آزمائشیں آئیں، اور ہر آنے والی آزمائش گزری ہوئی آزمائش سے بڑی تھی، ہر آنے والا امتحان گزرے ہوئے امتحان سے بڑا تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 عظیم امتحانات سے گزارے گئے۔ سب سے پہلے تو شیب ابی طالب کا حصار، جسے سماجی بائیکاٹ کہا جاتا ہے، پھر ابو طالب کی وفات، پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات، اور پھر طائف کا سفر، اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں کے بدماشوں اور اوباشوں نے جو بدتمیزی اور بدسلوکی کی، ان تمام باتوں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اور کل ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، امتحان جتنا بڑا وہ لیتا ہے، اللہ بندے کو جتنے بڑے امتحان سے گزارتا ہے، بندہ اگر صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے تو اس امتحان کے بعد ملنے والا انعام اور پرائز بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آسانیاں مشکلات کے ساتھ رکھی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الم نشرح میں فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں، مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کے سفر کے بعد طائف میں جو زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی اطمینان اور آپ کی قلبی تسکین کا سامان کیا گیا۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ کے پاس جبریل امین کا آنا اور پہاڑوں کے فرشتے کا حاضر ہونا، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ تسلی کا باعث ہے۔ کیوں؟ ملائکہ جب انسان سے قریب ہوتے ہیں، فرشتے جب انسان سے قریب ہوتے ہیں، تو انسان کو ایک سکون نصیب ہوتا ہے، ایک روحانی اطمینان، روحانی سکون۔ اسی لیے جب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے اور آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا ان کی تلاوت کو سننے کے لیے، تو احادیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی نے فرشتوں کے نزول کو تلک السکینۃ تنزلت لصوتک کے الفاظ سے تعبیر فرمایا
کہ ملائکہ جو نازل ہوئے تھے، فرشتے جو نازل ہوئے تھے، یہ دراصل سکون و اطمینان کا سامان لے کر آئے تھے۔ سکینت ایک روحانی اطمینان کو کہتے ہیں، روحانی سکون۔ جبریل امین کا آنا، پہاڑوں کے فرشتے کا آنا، یقیناً یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ اطمینان اور روحانی سکون کا باعث بنی۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جب ایمان والوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ جم جاتے ہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے بندوں پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور فرشتے کیا پیغام دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے بندو ڈرو مت اور غم نہ کرو، بشارتیں قبول کرو اس جنت کی جو جنت کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو پیارے نبی کی تسلی اور اطمینان کا پہلا سامان اللہ نے یہ کیا کہ آپ کے پاس فرشتے بھیج دیے گئے۔ دوسرا سامان، آپ کی تسلی کا دوسرا ذریعہ اللہ نے یہ کیا، پیارے نبی اس صدمے میں تھے کہ میں طائف سے بغیر رزلٹ کے لوٹ رہا ہوں، بغیر نتیجے کے لوٹ رہا ہوں۔ میں آیا، کئی دن ٹھہرا، کوئی ایمان نہیں لایا، کوئی ہدایت نہیں پایا۔ یہ احساس کہ میں بغیر رزلٹ کے واپس لوٹ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو اسی سفر میں رزلٹ بھی عطا کیا، اور کچھ لوگ آپ کے ہاتھ پہ ہدایت پائے، اسلام قبول کیے، جس سے پیارے نبی کو اور اطمینان ملا کہ شکر ہے کہ اس سفر میں میں بغیر رزلٹ کے نہیں لوٹ رہا ہوں، کچھ تو نتیجہ نکلا، کوئی تو ہدایت پایا اور کوئی تو اسلام قبول کیا۔ اور یہ رزلٹ کیسے نکلا؟ آپ طائف سے جب لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک درخت کے نیچے آپ نے پڑاؤ کیا، مسلسل چل کر تھک چکے تھے، ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے۔ اس درخت کے سامنے انگور کا ایک باغیچہ تھا۔ باغیچے کے مالک نے دیکھا کہ کوئی مسافر درخت کے نیچے تھکا ماندہ بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے نوکر کو جو باغیچے میں کام کرتا تھا اس کو انگور کا خوشہ دیا، کہا کہ جاؤ وہاں کوئی مسافر بیٹھا ہوا ہے درخت کے نیچے، اس کو یہ انگور دے آؤ۔ اور اس نوکر کا نام تھا عداس۔ عداس وہ انگور لیے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں آیا، وہ نبی کو نہیں جانتا تھا، اس نے انگور پیارے نبی کے حوالے کیے، سمجھ رہا تھا کہ کوئی اجنبی مسافر ہے، کہا کہ لیجئے کھا لیجئے۔ پیارے نبی نے انگور کھایا بسم اللہ کہہ کر، بسم اللہ کہہ کے جیسے انگور کھایا، عداس کو بہت تعجب ہوا۔ اس لیے عداس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سماج میں، اس شہر میں، اس علاقے میں کھاتے پیتے بسم اللہ کوئی نہیں پڑھا کرتا ہے۔ اور عداس ایک ایسا شخص تھا جو تعلیمات نبوت سے واقف تھا، پچھلے پیغمبروں کی کچھ تعلیمات سے وہ واقفیت رکھتا تھا۔ پیارے نبی نے جیسے ہی بسم اللہ کہا انگور کھانے سے پہلے، عداس حیران ہوا کہ آپ کون ہیں جو بسم اللہ پڑھ رہے کھانے سے پہلے؟ پیارے نبی نے اپنا تعارف کروا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ پیارے نبی نے عداس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام عداس ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ جیسے اس نے نینوا کا، پیارے نبی نے کہا اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام کی بستی کے؟ یونس علیہ السلام نینوا ہی کے تھے اور یہ عداس وہیں کا رہنے والا تھا۔ جیسے ہی عداس نے کہا میں نینوا کا ہوں تو پیارے نبی نے کہا اچھا میرے بھائی یونس کی بستی کے؟ اور جیسے ہی یونس علیہ السلام کا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عداس بے حد متاثر ہو گیا، اس لیے کہ وہ نینوا کا رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام سے اچھی طرح واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ یونس علیہ السلام اسی کی بستی کے ہیں، اور اسی وقت عداس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔
عداس کے ہدایت پانے سے یقیناً پیارے نبی کو بہت خوشی ہوئی، بہت مسرت ہوئی، بہت اطمینان ملا، آپ کو یہ سکون ہوا کہ شکر ہے کہ طائف سے میں بغیر رزلٹ کے نہیں لوٹ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ نتیجہ لے کے لوٹ رہا ہوں، اس سفر میں کوئی نہ کوئی تو کلمہ پڑھا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہدایت پایا ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، آپ تھوڑا اور آگے بڑھے تو نصرت الہی کا ایک اور مظہر آپ نے دیکھا، تائید الہی کا ایک اور مظہر آپ نے دیکھا جب آپ مکے سے قریب پہنچ کر ایک مقام پر قرآن مجید پڑھنے لگے، پڑھاؤ ایک مقام پہ پڑھاؤ کر کے قرآن مجید کی تلاوت آپ کی جاری تھی کہ ادھر سے جنات کا ایک قافلہ گزرا، جنات کا ایک قافلہ گزرا، انہوں نے ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، فوراً رک گئے، قرآن سنتے رہے، قرآن کی تلاوت جیسی ختم ہوئی مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے اور اپنی قوم اور اپنے قبیلے کی جانب داعی اور مبلغ بن کر لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں اس واقعے کو ان الفاظ میں ذکر کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے آپ کی جانب جنات کے ایک وفد کو پھیر دیا تھا جو قرآن مجید سن رہے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ وہاں پہنچے جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی تو آپس میں ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو۔ دیکھو جنات کا ادب، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے کہیں شور نہ کرو، ہنگامہ نہ کرو، خاموشی سے سنا کرو، کتنے ادب کا لحاظ کیا جنات۔ انصتوا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور جیسے ہی نبی کی تلاوت ختم ہوئی ایمان لائے اور ایمان لا کر خود داعی اور مبلغ بن کر اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کے پاس جا کے کیا کہا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہا کہ ہماری قوم کے لوگوں ہم ابھی ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے۔ پتا چلا کہ وہ یہودی جنات تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والے جنات تھے، اسی لیے انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، جنات سے کہہ رہے ہیں، اللہ کا داعی تمہیں بلا رہا ہے، اللہ کا داعی تمہیں پکار رہا ہے، اس کی پکار پہ لبیک کہو، اس کی پکار پہ لبیک کہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے المناک عذاب سے بچا لے گا۔ حضرات یہ واقعہ پیارے نبی کے لیے بہت ہی زیادہ باعث اطمینان تھا، اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا پیارے نبی کو یہ میسج دیا اس واقعے کے ذریعے سے کہ اے پیغمبر، یہ انسان آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوا، یہ اہل طائف آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوا، یہ ایک دوسری ہی مخلوق دیکھیے آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے۔ پیارے نبی کو بہت خوشی ہوئی، بہت اطمینان ہوا، بہت سکون ملا کہ شکر ہے کہ انسان میری بات نہیں مان رہے، ایک دوسری ہی مخلوق میری بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ پتہ چلا کہ جنات بھی اسلام کے مکلف ہیں، جنات بھی نبی کے امتی ہیں، جنات بھی قرآن کے مخاطب ہیں، جنات بھی ایمان لانے کے پابند ہیں، جنات کے لیے بھی قانون جزا و سزا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موقع سے جو جنات ایمان لائے تو یہاں سے مسلسل جنات کا آنا جانا پیارے نبی کے پاس رہا۔ کئی بار آئے وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، وہ اپنے علاقوں میں لے گئے، پیارے نبی کو انہوں نے اپنی چیزیں دکھائیں، اپنا علاقہ دکھایا،
پیارے نبی نے انہیں قرآن مجید پڑھ کے سنایا تھا. اور جب آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ میں نے جب سورہ رحمان پڑھی جنات کے سامنے تو جب بھی میں اس آیت پہ پہنچتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جنات جواب دیتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، پروردگارا ہم تیرے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، تیرے ہی لیے ہر قسم کی حمد ہے اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی ثنا ہے. اور جنات نے پیارے نبی سے درخواست کی تھی، کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی قوم سے اپنی امت سے کہیے کہ وہ ہڈی سے استنجا نہ کریں، گوبر سے استنجا نہ کریں. پیارے نبی نے آ کے کہا تھا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، اس لیے کہ جنات میں سے جو تمہارے بھائی ہیں وہ ان کی غذا ہے. تو پتہ چلا کہ جنات پیارے نبی کی دعوت کے مخاطب ہیں، قرآن مجید کے مخاطب ہیں، اسلام کے مکلف ہیں، انہیں بھی ان کے لیے بھی قانون جزا و سزا ہے، اور وہ اسلام لائیں گے تبھی ان کے لیے جنت ملے گی، ورنہ جہنم کا عذاب انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے بھی ہے. اور آج بھی ایسا نہیں کہ صرف عہد نبوت کی بات ہے، آج بھی جنات میں قبول اسلام کے واقعات، ان کا اسلام لانا، مسلمان ہونا، آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے مفتی گزرے ہیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ واقعہ آتا ہے. ریاض جو سعودی عرب کی کیپٹل سٹی ہے، وہاں کی ایک خاتون پہ جنات وارد ہوتے تھے، جن وارد ہوتا تھا، بہت ستاتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا، سال ہر سال سے پریشان کرتا تھا. شیخ بن باز کے پاس لے جایا گیا، شیخ نے اس کو سمجھایا، شیخ نے اس کو نصیحت کی. پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں. اس نے کہا میں ہندوستان سے آؤں. شیخ نے پوچھا کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ اس نے کہا تھا کہ میں بدھ مذہب کا ماننے. بڑا مشہور واقعہ ہے شیخ بن باز کی زندگی میں، جن لوگوں نے فتاوے کی جو کتاب ہے، فتاوے کی کتاب میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے. اس نے کہا کہ میں بدھ مذہب کا ماننے والا ہوں. شیخ بن باز نے اس کو اسلام کی دعوت دی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور اس کے بعد کہا اب تم مسلمان ہو چکے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ستاؤ اور تکلیف دو. المسلم ما سلم المسلمون من لسانی ویدی. اس نے وعدہ کیا کہ اب نہیں ستاؤں گا، اور جاتے ہوئے سلام کر کے لوٹا السلام علیکم. اور کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر کبھی وہ اس خاتون کے پاس نہ آیا نہ ستایا. کئی سال سے جو تکلیف تھی اس خاتون کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. تو حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا ایمان لانا سفر طائف سے لوٹتے ہوئے، یہ دراصل یوں کہیے نبی اللہ کی جانب سے پیارے نبی کی تسلی اور پیارے نبی کے اطمینان کا ایک سامان تھا، ایک انتظام تھا. جب آپ مکہ پہنچے اور مکے کے اندر آپ کو داخل ہونا تھا تو مشرکین مکہ جو جان چکے تھے کہ آپ طائف گئے ہوئے تبلیغ کے لیے، مشرکین مکہ آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، اب آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. پیارے نبی کا مکے میں داخلہ مشکل ہو گیا. اور اس موقع پر بھی حضرات جیسے ہم اپنے درس میں بار بار بتاتے آ رہے ہیں، غیر مسلمین میں بعض انسانیت نواز ہوتے ہیں. اس موقع پر بھی مطعم بن عدی جو مکے کا ایک بہت بڑا کافر سردار، وہ آگے بڑھ کر آیا، آ کے کہا اے محمد میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، میری پناہ میں داخل ہو جائیے. اور مطعم بن عدی ایک ایسا محترم سردار تھا مکے کے سماج میں کہ مطعم بن عدی کے پناہ دینے پر سارا مکہ خاموش ہو گیا. اور پیارے نبی مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. اور یہ وہی مطعم بن عدی ہے، کل کے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو 3 سال کا سماجی بیکاٹ مکے والوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، اس بیکاٹ کو ختم کرنے میں بھی مطعم بن عدی ہی کا رول تھا، مطعم بن عدی ہی کا کردار تھا. اور پیارے نبی نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو یاد رکھا. 2 بڑی مدد کی مطعم بن عدی نے، سماجی بیکاٹ کا خاتمہ کیا، اور مکے میں جب آپ کو داخل ہونے نہیں دیا جا رہا تھا، پیارے مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی اور آپ اس کی پناہ میں داخل ہوئے. پیارے نبی نے مطعم بن عدی کو بدلہ دینا چاہا. کب؟ جب ہجرت ہو گئی، آپ مدینہ چلے گئے اور غزوہ بدر ہوئی، اور بدر کی جنگ میں مکے کے 70 کافر قید ہو کر آئے.
بدر کی جنگ میں مکے کے 70 کافر قیدی ہو گئے، پیارے نبی کے ہاتھ میں تھے، پیارے نبی کے قبضے میں تھے۔ مکے والے پیارے نبی کی رحم کی بھیک مانگ رہے تھے جب ان کے 70 آدمی پیارے نبی کی قید میں تھے۔ اور اللہ کا کرنا یہ تھا کہ اس وقت تک مطعم بن عدی کی وفات ہو چکی تھی، مطعم بن عدی کا انتقال ہو چکا تھا۔ پیارے نبی نے اس دن 70 کافر قیدیوں کو سامنے رکھ کے اس مطعم بن عدی کو یاد کیا، اس مطعم بن عدی کو یاد کیا جس نے آپ سماجی بیکاٹ کا خاتمہ کیا تھا، اور جب مکے والوں نے آپ کا مکے میں داخلہ بند کر دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ محمد میں پناہ دیتا ہوں، میری پناہ میں داخل ہو آپ، اس نے آپ کو سیکورٹی فراہم کی تھی۔ پیارے نبی نے 70 کافر قیدیوں کو اپنی گرفت میں رکھ کر اس مطعم کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ لو كان المطعم ابن عدی حیا، لو كان المطعم ابن عدی حیا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لاعتقتهم له، رواہ البخاری، بخاری کے الفاظ ہے۔ پیارے نبی نے کہا تھا کہ لوگوں، اگر آج مطعم بن عدی وہ سردار زندہ ہوتا، کافروں کا وہ سردار مطعم بن عدی زندہ ہوتا، اور آج وہ آ کر ان 70 قیدیوں کی سفارش میں ایک جملہ میرے پاس کہہ دیا ہوتا، اس کے ایک جملے پر ان 70 قیدیوں کو میں آزاد کر دیا ہوتا۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ ہماری شریعت کے محاسن میں سے ہے، وہ کہتی ہے احسان کسی کا زندگی میں اٹھاؤ تو احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرو، بھلے سے وہ احسان کسی غیر مسلم ہی کا کیوں نہ ہو، کسی کافر ہی کا کیوں نہ ہو۔ اور حضرات، مطعم بن عدی کا انتقال تو حالت کفر میں ہو گیا جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطعم بن عدی کے فرزند کو ہدایت دے دی، وہ مسلمان ہوئے جو صحابی رسول جبیر ابن مطعم کے نام سے جانے جاتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ وہی صحابی ہیں جبیر ابن مطعم جو یہ کہتے ہیں کہ جب مدینے میں نے اسلام لانے سے قبل پیارے نبی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے، اور جب آپ اس آیت پہ پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جہاں اللہ ایک سوال کر رہا ہے کہ یہ کافر بغیر خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے۔ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں یہ آیت میرے کانوں سے ٹکرائی، اس نے میرے دل کے بند دروازے کھول دیے، اس نے میرے دل کے بند دروازے کھول دیے۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا میرے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ ہم سب کا خالق اللہ ہی ہے۔ جب خالق وہ ہے تو معبود بھی وہی ہونا چاہیے۔ جبیر ابن مطعم مسلمان ہو گئے، تو مطعم بن عدی کو ہدایت نصیب نہ ہوئی، لیکن ان کے فرزند حضرت جبیر رضی اللہ عنہ مشرف و اسلام ہوئے۔ حضرات، ایک اہم واقعہ سیرت نبوی کا جو اس کے بعد پیش آیا، سفر طائف سے جب اللہ کے نبی کی واپسی مکے میں ہوئی تو ایک اہم واقعہ پیش آیا جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے عظیم معجزہ، یا آپ کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ، اور وہ ہے سفر اسراء و معراج۔ سفر اسراء و معراج، اور حالات سے جوڑ کر اگر آپ دیکھیں گے اس وقت اسراء و معراج کا جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تو حقیقت میں کیا ہے، حکمت کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ جو طائف کا زخم ملا تھا، یہ طائف کا زخم اتنا گہرا تھا کہ طائف کے زخم پر مرہم رکھنا مقصود تھا، طائف کے زخم پر مرہم رکھنا مقصود تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو اپنے پاس بلایا، انسانی تاریخ کا سب سے تیز ترین سفر، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں نہیں، رات کے کچھ حصے میں پیارے نبی مکہ سے بیت المقدس سے پھر 7 آسمانوں کی سیر، اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے دوبارہ مکہ واپس لوٹے تھے۔ اور بالاختصار اگر ہم کہیں تو اسراء و معراج دو باتیں۔ اسراء کہتے ہیں مکہ سے آپ جو بیت المقدس گئے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اسرا یسری، اسراء کے معنی آتے ہیں رات میں چلنا، چونکہ یہ سفر رات میں ہوا تھا۔ اور معراج کہتے ہیں چڑھنا، عرج یعرج، عروجن کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں چڑھنا۔ تو
تو اسراء و معراج دو واقعے ہیں، ایک تو مکے سے بیت المقدس کا آپ کا سفر، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر، ساتوں آسمانوں پہ جو آپ چڑھ کر گئے۔ اسراء و معراج کا یہ واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے، بہت عظیم معجزہ ہے، جہاں اور واقعے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ فرشتے آئے، جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پر لے جانے سے قبل پھر سے ایک اور مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، جیسے ہم نے بتایا تھا قبل از نبوت کی زندگی اور آپ کے بچپن پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم نے بتایا تھا کہ آپ کے سینے کو چیرنے کا واقعہ زندگی میں دو مرتبہ پیش آئے، ایک بچپن میں، ایک اس موقع سے۔ آپ کے سینے کو چیرا گیا اور پھر سے آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے سونے کے تش میں دھویا گیا۔ کیا حکمت تھی؟ بچپن میں ہم نے کہا کہ بچپن میں جو آپ کے سینے کو چیر کر آپ کے دل کو دھویا گیا، اس سے مقصد یہ تھا کہ چونکہ 40 سال میں نبوت ملنے والی تھی، 40 سال تک ایک ایسے سماج میں آپ کو زندگی گزارنی تھی جہاں قدم قدم پر کفر، شرک، بد اخلاقی کے نمونے پائے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو زمزم سے دھو کر فرشتوں کے ذریعے سے وہ صلاحیت، وہ طاقت عطا کر دی تھی کہ آپ ان شیطانی اور ابلیسی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں اور شیطان کو آپ پر کنٹرول نہ حاصل نہ ہو سکے۔ اور اس موقع سے، سفر اسراء و معراج کے موقع سے، آپ کے سینے کو چیر کر آپ کے دل کو جو دھویا گیا، یہاں مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس عالم سے نکل کر ایک نئے عالم میں جانا تھا، اس عالم سے نکل کر نئے عالم میں جانا تھا، اور بظاہر انسان اس جسم کو لے کر آسمان پہ چڑھے۔ آپ جانتے ہیں جیسے جیسے انسان اوپر چڑھتا جاتا ہے آکسیجن کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک مومنٹ وہ آتا ہے کہ جہاں آکسیجن پوری طرح ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے جینا ناممکن ہو جاتا ہے جیسے جیسے اوپر جاتا ہے۔ قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کے دل کو اس موقع پر جبریل امین کے ذریعے سے دھلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قابل بنایا کہ آپ اس انسانی تاریخ کے سب سے تیز رفتار سفر کے قابل ہو سکیں، اور آپ کا جسم اس آنے والے عالم کے احوال کا متحمل ہو سکے، برداشت کر سکے۔ یہ حکمت تھی جو اس موقع پر آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، آپ کے سینے کو چیرا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین براق، جو ایک سواری لائے تھے، براق کے ذریعے سے بیت المقدس لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کی امامت کروائی، تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور یہاں یہ سوالات نہ پیدا کرنا، یہ سوالات نہ پوچھنا کہ انبیاء وفات پا چکے تھے وہاں کیسے آئے، یہ سب انبیاء کی برزخی زندگی ہے جسے غیب کہتے ہیں، اور غیب اس چیز کا نام ہے کہ جہاں مجھے اور آپ کو اپنی عقل لڑانے کی اجازت نہیں، سمعنا و اطعنا کہیں گے، اس کی کیفیت کے بارے میں ہم غور نہیں کریں گے۔ پیارے نبی نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء کی امامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امامت کے بعد جبریل امین لے کر آپ کو آسمان پہ چڑھے۔ ساتوں آسمانوں پہ مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات، دوسرے آسمان پہ زکریا بن یحییٰ، دوسرے آسمان پہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور آخری ساتویں آسمان پہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات آپ کی ہوئی۔ سارے پیغمبروں نے آپ کو دیکھا، آپ کو جانا، آپ کو مانا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ آگے بڑھے، آپ نے بیت المعمور کو دیکھا۔ البیت المعمور، خانہ کعبہ کے بالکل سیدھے، فرشتوں کا وہ عبادت خانہ جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، اتنی فرشتے موجود ہیں۔ جو ایک مرتبہ داخل ہو جائے پھر قیامت تک کبھی اس کی باری نہیں آتی، اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ بیت المعمور کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سدرۃ المنتہا کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ درخت جہاں جبریل امین کے قدموں کی انتہا ہے، جبریل امین کو بھی اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچ کے جبریل امین نے کہا محمد
میری اجازت مجھے قدم بڑھانے، اس سے قدم آگے بڑھنے کی اجازت مجھے نہیں ہے، اس سے آگے بڑھنا آپ کا کام ہے۔ یہاں تک تو فرشتے کا واسطہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جبریل امین کا واسطہ بھی ہٹ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جس طرح کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور بالکل وہی شرف نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حاصل ہوا، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے بات کیا۔ رہا مسئلہ دیدار الہی کا، رؤیت باری تعالیٰ کا، کیا معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ ایسے مسائل جب چھڑتے ہیں تو ہمارے مسلمان جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں ثابت کرنے کی کہ ہاں دیکھا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ آئے اپنے جذبات کو لگام دینا چاہیے، دلائل کی روشنی میں بحث کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس مسئلے میں کہ کیا معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، رؤیت باری تعالیٰ دیدار الہی ہوا تھا، اگر آپ دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ راجح بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ آج کی رات دیدار الہی نہیں ہوا تھا۔ خود پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ آپ نے کہا نور انا ارا، آپ نے کہا وہاں تو نور ہی نور تھا، میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مشہور تابعی مسروق نے پوچھا تھا، مسلم کی روایت ہے کہ مائی بتائیے کیا اللہ کے نبی نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا لقد قف الشعری مما قلت، کہا کہ مسروق کیسا سوال کر رہے ہو، کیسی بات پوچھ رہے ہو، تمہارے سوال سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تمہارے سوال سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تو دیدار الہی نہیں ہوا۔ ہاں یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہر مومن کو ملنے والی ہے، صحت عقیدہ کی شرط پر۔ کہاں؟ جنت میں۔ قیامت کے واقع ہونے کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ جب جنتیوں سے کہے گا جنتیوں بتاؤ کوئی نعمت باقی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے؟ سارے جنتی کہیں گے نہیں پروردگارا، ہر چیز سے تو نے نوازا ہے، ہر نعمت میسر ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ پروردگارا کہے گا، اللہ کہے گا نہیں، ایک چیز باقی ہے، اور اس وقت رب العالمین تجلی فرمائے گا۔ سارے جنتی جس طرح سے 14ویں رات کے چاند کا دیدار ہوتا ہے، رب العالمین کا دیدار کریں گے، اور اس دیدار میں انہیں اتنی لذت ملے گی کہ اس لذت کے آگے جنت کی ہر نعمت پھیکی معلوم ہوگی۔ یہ جنت کی نعمت ہے۔ تو صحیح بات یہ کہ معراج کی رات پیارے نبی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، لیکن دیدار نہیں ہوا۔ اور جب آپ لوٹے، مشہور بات ہے، جب لوٹ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہدیہ لے کے جا رہے ہو؟ کہا 50 نمازوں کا ہدیہ اللہ نے دیا، 50 نمازوں کا ہدیہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 نمازیں نہیں محمد، جاؤ اللہ سے درخواست کرو کہ اور کم کرے۔ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، اللہ نے کچھ نمازیں کم کی، پھر لوٹ کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں محمد پھر جاؤ درخواست کرو رب العالمین سے کہ کم کرے۔ موسیٰ علیہ السلام جھیل چکے تھے، اور وہ بھی کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ بنو اسرائیل کی ایسی قوم سے پڑا تھا دنیا میں جو انسانی تاریخ کی سب سے سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ قومیں کتنی سرکش ہوتی ہیں، اس لیے کہا 50 نمازیں برداشت نہیں کر سکے گی آپ کی امت۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ بار بار آتے جاتے رہے، اور یہاں تک کہ جب 5 نمازیں ہو گئیں تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اب تو مجھے شرم آتی ہے، پروردگار نے 45 نمازیں تخفیف کر دیں۔ تو رب العالمین نے کہا تھا کہ محمد یہ 5 نمازیں ہیں، مگر اگر آپ کی امت یہ 5 نمازوں کی پابندی کر لے ثواب تو میں 50 نمازوں ہی کا لکھوں گا،
50 नमाजों ही का लिखूंगा। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, मेरी बात कभी बदला नहीं करती। पढ़े 5 नमाज दिन में आपकी उम्मत, लिखूंगा मैं 50 नमाजों का अजर व सवाब। हजरात, इस तारीखी सफर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट गए। बुनियादी तौर पर यह है, जैसे हमने कहा, क्या हिकमत है इसरा व मेराज के इस सफर की। हमने कहा कि एक हिकमत यह मालूम होती है कि ताइफ का जो जख्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था, इसरा व मेराज के जरिए से उस जख्म पर मरहम रखा गया। कौन सा मरहम? तकर्रुब इलाही का मरहम। अल्लाह अकबर। अल्लाह से आप इतना करीब हुए, इतना करीब हुए, सोचो कि क्या लज्जत मिली होगी। बंदे मोमिन जब सजदे में जाता है इस तसव्वुर से कि मैं रब्बुल आलमीन से बात कर रहा हूं, जैसे हदीसों में नमाज क्या है, ये गोया बंदे और रब के दरमियान गुफ्तगू है, बातचीत है। फ़इन्नमा अहदुकुम युनाजी रब्बा, नमाज जब पढ़ते हो तो तुममें से हर शख्स गोया अपने रब्बुल आलमीन से सरगोशी करता है। मोमिन जब सजदे में जाता है रब्बुल आलमीन से सरगोशी के तसव्वुर से, वल्लाह इतनी लज्जत मिलती है कि कभी सजदे से सर उठाने को दिल नहीं करता। प्यारे नबी को जो इतना तकर्रुब हासिल हुआ, इतनी कुर्बत हासिल हुई, सोचो कि कैसा रूहानी सुकून, कैसा रूहानी इत्मीनान, कैसी कल्बी राहत, कैसा कल्बी चैन, और आपके दिल को कितना सुरूर हासिल हुआ होगा। और यकीनन ये एक ऐसा मरहम था जिससे आपके साबिका जख्म सब जो है मुंदमिल हो गए। ये ताल्लुक बिल्लाह का मरहम है। तो लिहाजा इसरा मेराज का वाकया मुझे और आपको ये मैसेज देता है, पैगाम देता है, दुनिया अगर आपके दिल को दुखाती है, दुनिया अगर आपको तकलीफ देती है, दुनिया अगर आपको रंज देती है, दुनिया अगर आपको गमजदा करती है, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, उसके जिक्र में मशगूल हो जाओ, उसके आगे सजदे करो, उसके आगे नमाजें पढ़ के क़ियाम करो, उसका कलाम पढ़ो, रब्बुल आलमीन से जुड़ जाओ। दुनिया वालों के दिए हुए आपके सारे जख्म मुंदमिल हो जाएंगे। यही मतलब है उस आयत का, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। लोगों याद रखो, जान रखो, दिलों का इत्मीनान, दिलों की राहत, दिलों का चैन, दिलों का सुकून अल्लाह तबारक व तआला अपने जिक्र ही में रखा है। वल्लाह ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह से ताल्लुक, इसमें ऐसी लज्जत है, इसमें ऐसा मजा है। सलफ़ सालिहीन रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहा करते थे, फुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि, सुफियान अस्सौरी रहमतुल्लाहि अलैहि, दूसरी सदी हिजरी के दो बड़े मुहद्दिस, दूसरी सदी हिजरी के दो बड़े जाहिद, दूसरी सदी हिजरी के दो बड़े आलिम, सुफियान अस्सौरी, फुज़ैल इब्न इयाज़ हरम शरीफ में बैठे हैं, खाने काबा में बैठे हैं, मस्जिद हराम में बैठे हैं, खाने के लिए बस रूखी सूखी रोटी, कई दिन की रूखी सूखी रोटी, और रोटी खाने के लिए सालन भी मुयस्सर नहीं। उस रूखी सूखी रोटी को जमजम में भिगो रहे हैं, जमजम में भिगो के खा रहे हैं, मगर बंदगी का, ताल्लुक बिल्लाह का, अल्लाह से कुर्बत का उन्हें मिल रहा था। उसका इजहार वो किन अल्फाज में करते हैं, सामने ही गवर्नर का बंगला था, इशारा करके कहते हैं, वल्लाहि लौ यअलमुल मुलूकु मा नहनु फी लजादलूना अला ज़ालिका बिस्सुयूफ। कहा कि इस रूखी सूखी रोटी को खाते हुए भी हमारी जिंदगियों में जो चैन, जो सुकून, जो राहत, जो इत्मीनान है, अगर इसका अंदाजा इन बादशाहों को हो जाए, वो इस सुकून की दौलत को हमसे छीनने के लिए तलवारों से लड़ पड़ेंगे, तलवारों से लड़ पड़ेंगे। ये इतनी बड़ी नेमत है, इतना बड़ा इनाम है ताल्लुक बिल्लाह। इसरा व मेराज का वाकया ये पैगाम देता है कि बंदो रब से करीब हो जाओ, रब के हो जाओ, दुनिया के बड़े बड़े गम तुम्हारे हेश हो जाएंगे। हजरात, प्यारे नबी इस सफर से लौटे, लौट कर आप मक्का आए और अलस वो आपने मक्के वालों को खबर दी, जो कुछ हुआ उसकी खबर दी, और मक्के में एक हंगामा बर्पा हो गया। सारा मक्का आपका मजाक उड़ाने लगा, कैसी पागलपन की बातें कर रहे हैं, कैसे दीवानेपन की बातें ये कर रहे हैं। एक रात में यहां से बैतुल मक़दिस से 7 आसमानों की सैर, जबकि उस दौर के मुताबिक सिर्फ मक्का से बैतुल मक़दिस आने जाने के लिए 40 दिन दरकार होते थे। मक्के वालों ने आपका मजाक बना लिया। अबू जहल सीधे अबू बकर सिद्दीक के पास गया, अबू बकर सिद्दीक के पास जाके कहा, रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ा, जाके कहा, अबू बकर
ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر آ گیا، یقین کرو گے تم؟ ابو بکر نے کہا ناممکن ہے. ابو بکر نے کہا ناممکن ہے، ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس ناممکن ہے. ابو جہل نے کہا دیکھو تمہارے ساتھی محمد کا دعویٰ ہے، وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات میں نہ صرف مکہ سے بیت المقدس بلکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ چکے ہیں. ابو بکر نے ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں بھی ایمان لاتا ہوں اس بات پہ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں یقین کرتا ہوں کہ بالکل اگر آپ سچے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں آپ بیت المقدس چلے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر آئے، مجھے اسے ماننے میں کوئی تأمل نہیں ہے، میں مانوں گا، میں یقین کروں گا، میں ایمان لاؤں گا. بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ اسی موقع سے انہیں صدیق کا ٹائٹل ملا تھا. اسی موقع سے انہیں صدیق کا ٹائٹل ملا تھا. دو مشہور قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے کی وجہ سے انہیں صدیق کا ٹائٹل ملا، لیکن اکثر اہل علم کہتے ہیں اس موقع سے، ایسے مشکل مرحلے میں جب سارا مکہ آپ کو مذاق بنایا ہوا تھا، ابو بکر صدیق نے پورے ایمان و یقین کے ساتھ کہا تھا. ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ناممکن ہے، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ناممکن ہے کہ کوئی شخص مکہ سے بیت المقدس ایک رات میں جا کر آئے، لیکن جب کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو فوراً کہا کہ سمعنا واطعنا، میں مانتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں. حضرات یہ مقام صدیقیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان رکھنے کا بہت ہی اعلیٰ معیار ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اسی لیے کہا گیا کہ ما فضلهم ابو بکر بکثرت صلاة ولا صیام ولکنه فضلهم بشیء وقر فی القلب. ابو بکر کی جو فضیلت ہے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر کا ہے. یہ فضیلت اس لیے نہیں کہ ابو بکر اس امت میں سب سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے تھے، ابو بکر اس امت میں سب سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے تھے، نہیں. ابو بکر سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے اس امت میں ہو سکتے ہیں، ابو بکر سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے اس امت میں ہو سکتے ہیں، لیکن ابو بکر کی فضیلت ان کے دل کا وہ ایمان، جس کوالٹی کا ایمان اور جس معیار کا ایمان ابو بکر کے دل میں تھا، وہ ایمان صرف ابو بکر ہی کے دل میں تھا. اس کوالٹی اور اس معیار کا ایمان کسی اور کے دل میں اس امت کے امتیوں میں نہیں دیکھا گیا، اسی لیے وہ صدیق کہلائے. مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا. جب آپ نے کہا مسجد اقصی سب جا کر آؤ، مشرکین مکہ نے پوچھا اچھا مسجد اقصی کیسی ہے بتاؤ، کیونکہ پیارے نبی اس سے پہلے کبھی مسجد اقصی نہیں دیکھے تھے. مشرکین نے کہا کیسی ہے بتاؤ. پیارے نبی فرماتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے پورا منظر مسجد اقصی کا، پورا منظر اللہ تعالیٰ نے لا دیا. پیارے نبی نے پورا منظر نقشہ کھینچ کے رکھ دیا. اور پیارے نبی نے ایک اور ثبوت یہ پیش کیا، مشرکین مکہ ہی کا ایک قافلہ جو بزنس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، پیارے نبی نے راستے میں اس کو دیکھا تھا. پیارے نبی نے کہا تمہارا جو بزنس کا قافلہ ہے جو گیا ہوا تھا وہ آ رہا ہے، میں نے آج کی رات اس قافلے کو فلاں مقام پہ دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ فلاں دن تک یہاں آ جائے گا. بالکل ویسے ہی ہوا، بالکل ویسے ہی ہوا. تو لہٰذا حضرات اسراء و معراج کا ایک واقعہ پیارے نبی کی زندگی کا بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑی نشانی تھی جس میں بڑی حکمتیں تھیں، بڑے درس تھے، بڑے سبق تھے. آگے کا مرحلہ جو تقریباً مکی زندگی کا اختتام ہے، ہجرت کی تیاری ہے، کیسے آپ نے ہجرت کی، مدینہ جانے کی تیاری آپ نے جانے سے پہلے کیسے کی، ہجرت میں کیا کچھ ہوا، یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے آنے والے کل کے درس میں انشاءاللہ سنیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو سیرت رسول کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.